قرآن اور مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام، یہ بھی ایک بڑا لطیف موضوع ہے کیونکہ بہار قرآن کا مہینہ ہے. تو ایک موضوع ہے کہ خود امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی طرف سے تاکید تلاوت قرآن کی، اور کون سی آیتوں کو، کون سے سوروں کو امام حسن مجتبیٰ خود پڑھتے تھے. سورہ کہف مثلا ہر رات پڑھتے تھے اور روتے جاتے تھے. جیسے کہ امام حسن مجتبیٰ جانتے تھے کہ سورہ کہف وہی سورہ ہے کہ جو آقا ابو عبداللہ حسین نے نوکے نیزہ پہ پڑھنا ہے. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. تو یہ خود امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام تلاوت فرماتے تھے مسلسل سورہ کہف کی ہر رات. پھر امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا، غور کیجئے گا، کہ صبح کو جو ان 3 آیتوں کو پڑھے، ابھی بتاتا ہوں کون سی آیتیں، تو رات میں مر جائے، رات تک میں، تو شہید مرے گا، اور رات کو پڑھ لے اور صبح تک میں مر جائے تب بھی شہید مرے گا. دیکھیں بالآخر یہ انسان دن میں جاتا ہے دنیا سے، رات میں جاتا ہے. تو آپ یہ کر لیجئے اس عمل سے کہ جیسے ہی فجر ہو تو فجر کے بعد اسے پڑھ لیں تاکہ آپ نے دن شروع ہوتے ہوئے پڑھ لیا اسے، اور جب مغرب ہو تو مغرب کے بعد پڑھ لیں تاکہ آپ نے رات شروع ہوتے ہوئے پڑھ لیا اسے. تو کہیں بھی کسی کا انتقال ہو جائے، شہادت کی موت. وہ کون سی ہے؟ سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں. اللہ اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. اللہ الذی لا الہ واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. یہ 3 آیتیں جو سب کو تقریباً اندازہ ہے ان 3 آیتوں کا. امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا امام حسن نے، یہ کم پڑھی جاتی ہے حدیث امام حسن کے بارے میں، کہ جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے تو اللہ اگلی نماز تک بلا سے محفوظ رکھے گا. ایک اور منزل ہے کہ امام حسن پر جب کوئی سوال ہو کہ مولا آپ نے یہ کیوں کیا ہے، اس کا جواب امام نے قرآن سے کہ اس لیے کیا ہے. بہترین لباس امام نے پہنا ہوا تھا، کہا آپ کو تو یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ ایسا لباس پہنے، اچھا سا لباس یہ بھی تن کیا آپ نے، ایسا کیوں؟ امام نے کہا اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہا سورہ اعراف میں میں اس وقت مسجد جا رہا ہوں. امام حسن نے کہا، اور اللہ نے کہا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب کہیں سجدہ کرنے کی جگہ پر یعنی مسجد میں جاؤ تو پوری زینت کر کے جایا کرو، خوشبو لگا کے جایا کرو، اچھا لباس پہن کے جایا کرو. تو ائمہ علیہ السلام کی زندگی میں ایک موقع یہ ہے کہ جب امام سے کوئی سوال ہو امام جواب دے قرآن سے. صحیح ہے. بلکہ امام نے فرمایا کہ ما حدثتکم بشیء، میں کچھ بھی تم سے بات کروں، فاسألونی، مجھ سے پوچھ سکتے ہو، این ھذا من کتاب اللہ، قرآن میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے. یہ سوائے حسن مجتبیٰ کے سوائے ائمہ علیہ السلام کو کوئی کہہ نہیں سکتا. کہیں کچھ بھی میں بات کروں تم مجھ سے پوچھو کتاب میں کہاں لکھا ہوا اللہ کی. ایک صلوات کا تو یہاں بنتا ہے مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا، محمد و آل محمد کا. وہ یہ کہ ایک مرتبہ پھول دیا کسی نے، میں تحفہ دے رہا ہوں، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو کسی نے تحفہ دیا پھول. امام نے وہ غلام تھا آزاد کیا اس کو. کہ مولا اتنا چھوٹے سے تحفے میں آزاد کر دیا؟ کہ یہ بھی قرآن میں. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، جب کوئی تمہیں تحفہ دے فَرَدُّوا أَحْسَن مِنْهَا، اس سے بھی اچھا تحفہ پلٹ کے اس کو واپس کرو. ٹھیک ہے. تو بس آپ جب دسترخوان امام حسن پر دنیا میں پہنچ چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ جنت میں بھی دسترخوان امام حسن علیہ السلام پر پہنچائے گا.